بڑی آنر کے لیے، عزت کے لیے خدا کا شکر کریں گے کہ خدا نے سارا سال ہم سب کو سیو کیا، اور 2025 کا سال جو ہے خدا نے ہماری زندگیوں میں بہت ساری خوشیاں اور بلیسنگ دی، اور آج اسی وجہ سے ہم خدا کی بارگاہ میں پہنچے۔ سال کے آخری دن کے اندر ہم خداوند کی ورشپ کر رہے ہیں، اور کل جب نئے سال کی عبادت ہوگی تو کل پہلے دن کے اندر ہی ہم خدا کے نام کو جلال دے رہے ہوں گے۔ تو خداوند آپ کو بہت بلیس کرے اور ہر طرح کی برکت بخشے اور سلامتی میں رکھے، میری دعا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو میں چاہوں گا، کلام کا ٹائم ہو چکا ہے اور آئیے خدا کے کلام کو سنیں گے۔ میرا جو آج کا سبجیکٹ ہوگا کٹائی کا وقت، ہارویسٹ ٹائم کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے سرمن، اور میں چاہوں گا میرے ساتھ حوالہ نکالیے خداوند کے کلام میں سے، وائز 11واں باب اس کی 6 آیت خداوند کے کلام میں سے۔ پرانا عہد نامہ ہے، وائز 11واں باب اور اس کی 6 آیت خداوند کے کلام میں سے پڑھی جائے گی۔ خداوند کے کلام کے اندر، پرانے عہد نامہ کے اندر، وائز 11واں باب اور اس کی 6 آیت، خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، سنیے۔ صبح کو اپنا بیج بو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سا بار بار ہوگا، یہ یا وہ یا دونوں کے دونوں برابر برآمد ہوں گے۔ ایک ریفرنس نکالیے، نیا نامہ ہے، 2 کرنتھیوں خداوند کے کلام میں سے 9واں باب اس کی 6 آیت، خداوند کے کلام میں سے، نئے عہد نامہ میں سے 2 کرنتھیوں 9واں باب اور اس کی 6 آیت خداوند کے کلام میں سے۔ میرے ساتھ پڑھیے خداوند کے کلام میں سے، نیا عہد نامہ ہے، 9واں باب اور اس کی 6 آیت ہم خداوند کے کلام میں سے سنیں گے۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، سنیے۔ خدا کے کلام کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، 2 کرنتھیوں 9واں باب 6 آیت، لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ شکریہ سر، بیٹھ جائیں، شکریہ سر، بیٹھ جائیں۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ بھلا خدا ہے، مہربان خدا ہے، اس کی مہربانیاں جو ہے وہ بیان سے باہر ہیں۔ ہارویسٹ ٹائم، کٹائی کا وقت۔ جب کٹائی کا وقت ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے کٹائی کی ہے، آپ نے بیج ڈالا ہے زمین میں، تبھی کٹائی کی گئی ہے۔ اور یہ اس کا مطلب ہے پورا سال 2025 کا سال آپ نے کیا کیا، بیج بویا، اور آج آپ کٹائی کر رہے ہیں۔ ہلیلویا، خدا کی حضوری میں پہنچے ہیں۔ یہ بھائیو کٹائی کا وقت لکھا ہے، جس نے تھوڑا بویا اس نے تھوڑا کاٹا، جس نے زیادہ بویا اس نے زیادہ کاٹا۔ تو یہ بھائیو آج جو لوگ جنہوں نے بویا ہے انہوں نے ہی کاٹا ہے، جنہوں نے کٹائی کی ہے بھائیو وہی بونے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ نے سارا سال بویا ہے تو کاٹنے کے لیے یہاں پہنچے، بولیے آمین۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے اندر جو آج کے دن بڑے مایوس ہوں گے۔ کچھ نے 60 گنا کاٹا، کچھ نے 30 گنا، اور کچھ نے 100%، اور جو آج کے دن 100% 2025 کے اندر پورا سال اس نے 100% لیا ہے، تو آج کے دن وہ خوش ہوگا کہ اس نے کاٹا اور بویا ہے۔ جس نے بویا اس نے کاٹا ہے۔ تو یہ کٹائی کا عمل ہماری زندگیوں کے اندر وہ جاری رہتا ہے، اور کسان بوتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، ویٹ کرتا ہے، پھر کاٹتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگیوں کے اندر بھی بھائیو جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے بویا ہے وہ کاٹا ہے۔ اگر ہم نے بھائیو گہو کا بیج ڈالا ہے زمین میں تو گہو ہی کاٹیں گے، چاولوں کا بیج لگایا تو پھر چاول ہی حاصل کریں گے، سیب کا بیج لگایا تو فروٹ
सेब का हासिल करेंगे, आम का लगाया तो आम का हासिल करेंगे। जो कुछ हमने बोया है वही मैं और आप क्या करेंगे। लिखा जो जिस्म के लिए बोते हैं वो जिस्म से हलाकत की फसल काटते हैं, और जो रूह के लिए बोते हैं लिखा वो हमेशा की जिंदगी की फसल काटते हैं। जो कुछ आपने बोया है वही काटेंगे आप। तो अगर आपने चावल काटे बोए हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने आम काट लिए। नो नो नो, जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे। और 2025 का पूरा साल आपने जिस तरह बोया है उसी तरह आज का दिन कटाई का दिन है। आखिरी दिन के अंदर गौर करने की जरूरत है। पूरा साल आपने क्या किया? तो मैं समझता हूं खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, इजहाक ने लिखा है सारा साल मेहनत की। इजहाक के तल्लुक से लिखा है उसने साल के आखिर पर लिखा है 100% काटा। आइए जोरदार तालियां खुदावंद के। हालेलुया। इस कदर उसने मेहनत की पूरे साल के अंदर इजहाक ने, क्योंकि वो जानता था अपने बाप इब्राहिम को, वो जानता था कि मेरा बाप देने वाला है, 10% देता था। तो वो जानता है बीज बोया जाता है, काटा जाता है, दिया जाता है, फिर लिया जाता है। आमीन। वो जानता है, इसलिए लिखा उसने सारा साल मेहनत की। उस दौर के अंदर वो कुएं खोदते थे जहां से पानी लेते हैं, और दुश्मन आकर क्या करता था, उन कुओं को बंद कर देता था। उसने एक खोदा, दुश्मन ने बंद कर दिया, दूसरा उसने खोदा, फिर बंद कर दिया, तीसरा उसने खोदा, फिर बंद कर दिया, आखिर वो खोदते चला गया। हालेलुया। और फिर साल के बाद उसने आखिरी दिन में उसने पूरा 100% फ्रूट लिया खुदा से। भाइयों जो कुछ करेंगे वही आपको मिलेगा। लिखा जिसने थोड़ा बोया वो थोड़ा काटेगा, और जिसने बहुत बोया उसने बहुत काटा। तो इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा जिसने जिस्म के लिए बोया तो वो हलाकत के लिए फसल। जिस्म को खुश किया ना, जिस्म के काम करता रहा सारा साल, जिस्म को खुश करता रहा, आंखों को खुश करता रहा, इस बॉडी को खुश किया उसने। लिखा है जिसने जिस्म के लिए बोया उसने हलाकत की फसल काटी। जिस्म क्या, जिस्म का क्या बीज है? जिस्म की कटाई क्या है? लिखा है हरामकारी, लिखा है नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरियां, बुगज, नशाबाजी, नाच रंग, बेशुमार जिस्म के काम। तो लिखा है जो जिस्म के लिए बोता है वो हलाकत काटता है। भाई हलाक हो जाएगा, जहन्नम के अंदर जाएगा, उसके नसीब के अंदर आग ही आएगी। इस दुनिया के अंदर भी दुख पाएगा, इस दुनिया के अंदर भी मुश्किलात के अंदर रहेगा, और अब्दियत के अंदर भी वो आग के अंदर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाएगा। सफरिंग उठाएगा, मुसीबत उठाएगा, दुख उठाएगा। जैसे आज एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाते हैं ना लोग, सारी जिंदगी खुदा से दूर रहे, फिर लास्ट दिनों के अंदर साल जब खत्म हो जाते हैं तो रोते हैं, बुजुर्गी में चला नहीं जाता, या बीमारी के हत्थे चढ़ जाते हैं। तो इसलिए लिखा है अगर जो कुछ बोएंगे वही, ये कटाई का आज का दिन है। तो सारा साल बोया, अच्छा बोया तो अच्छा हासिल किया। मैंने बताया कुछ ने 30% लिया, कुछ ने 60%, कुछ ने 100% लिया। जो आज के दिन 100% है ना, वो तो बहुत खुश होगा, खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ कि मैंने 100% काटा है, क्योंकि 100% बोया है उसने। आमीन। मेहनत की सारा साल, जिस्म के लिए बोया तो फिर हलाकत के लिए उसने बोया, बीमारियों के लिए, वो उसने नुकसान के लिए दौलत इकट्ठी कर ली है। कि अगर जिस्म को ही खुश करने के लिए किया ना, लेकिन अगर रूह के लिए बोया है तो हमेशा की जिंदगी की फसल काटती है। हालेलुया। इसलिए भाइयों लिखा जिसने थोड़ा बोया वो थोड़ा हासिल करेगा, और जिसने बहुत बोया वो बहुत
تو لکھا ہے اسحاق نے تو 100% بھائی بویا. اور پھر خداوند کے کلام میں پرانے ہے نامہ کے اندر لکھا ہے کہ میں کاہل کے کھیت کس کے پاس سے گزرا. کاہل جو ہوتا ہے نا، سست کاہل بندہ، اس کے کھیت کے اندر کیا تھا بھلا؟ کسی کو پتا ہے؟ اس کے کھیت کے اندر بھائیوں جڑی بوٹیاں لگی ہوئی تھی، کانٹوں والے پودے لگے ہوئے تھے. اور بنی اسرائیل نے کیونکہ گناہ کیا، خدا سے دور تھے، اور خدا کا بندہ نبی آ کر بنی اسرائیل کو کیا کہتا ہے؟ سنیے جملہ سنیے. خدا کے کلام کے اندر نبی آ کر بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ہوا بوئی ہے اور ہوا ہی کاٹی ہے. کیا کی ہے؟ ہوا کو کیا کیا ہے؟ بویا. تو ہوا ہی کاٹنی ہے نا. جو بوئے گا وہی کاٹے گا. تھوڑا بویا تھوڑا کاٹے گا، زیادہ بویا زیادہ کاٹے گا. ٹھیک ہے. اسرائیل قوم نے ہوا کو بویا، تو ہوا کا جو بھائیو جو کٹائی ہے، اس کا مطلب اس کا رزلٹ کیا ہوگا بھائیو؟ طوفان، آندیاں، چھکڑ، طوفان ان کی زندگیوں کے اندر آ جائے گا بھائی. ہوائیں چلیں گی، سب بکھر کر رہ جائے گی لائف، زندگی تباہ ہو جائے گی. اسرائیل نے ایسا کیا، ہوا بوئی، گناہ میں زندگی بسر کی، خدا سے دور رہے، بت پرستی کرنے لگے، غیر معبودوں کی پرستش کرنے لگے. ہوا بو دی، پھر ہوا ہی لی. زندگیوں میں بھائیو ہوائیں چل پڑی، چھکڑ، آندیاں چل پڑی، تباہی اس قوم کی ہوئی ہے کیونکہ ہوا بوئی. جو بوئیں گے وہی، جس نے تھوڑا بویا اس نے تھوڑا کاٹا، جس نے زیادہ بویا اس نے زیادہ کاٹا. ابراہیم نے، اسحاق نے لکھا ہے سارا سال بویا، اور لکھا ہے سال کے آخر میں اس نے 100% رزلٹ کٹائی کی. خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ ایسا درخت ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے. ہلیلویا. لکھا ہے اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، وہ جو کچھ کرے گا باور ہوگا. شریر ایسے نہیں ہے. لکھا ہے بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اٹھا لی جاتی ہے. لکھا ہے عدالت کے دن وہ قائم نہ رہیں گے. یہ کٹائی کا مطلب عدالت ہے، ججمنٹ. خدا ججمنٹ کرتا ہے، عدالت کرتا ہے. جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. گندم بوئیں گے تو گندم ہی کاٹیں گے، چاول بوئیں گے چاول ہی حاصل کریں گے. جس نے تھوڑا بویا اس نے تھوڑا کاٹا، اور جس نے بہت بویا اس نے بہت کاٹا. یہ ہارویسٹ ٹائم ہے بھائیو. آج کا دن، سارا سال آپ نے جو کچھ بویا ہے، آج کسی نے 50% بھی بھائی کٹائی کر لی ہے نا، وہ بھی آج کے دن مایوس. حالانکہ 50% ہے، 100 میں سے 50%، وہ بھی مایوس شخص رہے گا. جس نے کم کیا وہ تو مایوس، وہ تو ہے ہی مایوس نا. تو کہنے کا مقصد وہ بھی مایوس. لیکن خدا چاہتا ہے 100%. ابراہیم، اسحاق جیسی برکت ہے، محنت کی، خداوند کی ورشپ کرتے رہے، جنہوں نے کوئی سنڈے میں چھٹی نہیں کی، خدا کی حضوری میں پہنچے. اس کو انہوں نے 100% کٹائی کی ہے. ہلیلویا. آج کے دن وہ خوش ہو گئے خداوند کی برکت، خداوند کی شکر گزاری، پورے سال کی شکر گزاری کر رہے ہیں. لیکن جنہوں نے 50% خدا کے ساتھ چلے، خدا ان کو بھی برکت دیتا ہے. آگے مزید وہ 2026 کے سال کے اندر مزید آگے بڑھے. لکھا جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹتا ہے. اسحاق نے سال کے آخر میں لکھا ہے 100% رزلٹ لیا، ریوارڈ لیا. خدا میری اور آپ کی زندگی میں کیا چاہتا ہے؟ پھل چاہتا ہے، فروٹفل لائف چاہتا ہے. جتنا بوئیں گے اتنا ہی کاٹیں گے. اسرائیل نے ہوا بوئی، ہوا ہی کاٹی، کچھ نہیں ہے. جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. سال کے آخر میں لکھا اسحاق نے 100% فروٹ لیا. مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے. سارا سال کیسے چلے ہیں؟
کچھ لوگ بڑے جائزہ لے رہے ہیں زندگی پہ، آنے والے سال کے اندر بہت کچھ کریں گے، یہ سال ہمارے لیے نقصان دہ تھا، کچھ کہہ رہے ہیں یہ سال ہمارے لیے اچھا تھا، اس سال کے اندر ہم نے بہت سارے کام کیے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کام کرنے تھے رہ گئے، کچھ لوگوں نے اس سال کے اندر 2025 کے اندر سال کے اندر اپنے کاموں کو کمپلیٹ کیا، اور کچھ ابھی کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے سال کے اندر ہم کیا کریں گے، ان کاموں کو کمپلیٹ کریں گے۔ یہ خدا کے سامنے رکھیے، اس لیے خدا ان کے کلام نے کہا جو تھوڑا بوتا ہے تھوڑا کاٹتا ہے، اور جو بہت بوتا ہے بہت کاٹے گا۔ اسرائیل نے، قوم بنی اسرائیل نے ہوا بوئی اور ہوا ہی کاٹی، اس لیے خدا کے ساتھ چلیے، جو کچھ بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ خداوند اس کلام کی وجہ سے مجھے اور آپ کو بہت برکت دے، خدا کے جلال کے لیے ضرورت آنی ہے خداوند کے۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں گے، دعا کرنا شروع کریں۔